أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ پس وہ لوٹے اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، اور نہیں نقصان پہنچا ان کو، اور اتباع کی انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں۔ بے شک وہ جو ڈراتے تھے تم کو شیطان تھا، جو ڈراتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، بس نہ ڈرو تم ان سے، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی 174 اور 75 آیت مبارکہ تلاوت ہوئی ہیں۔ پچھلی آیات میں غزوہ احد میں جب وہ کافر چلے گئے، اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم جو ہے ان کا تعاقب کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ وہ کافر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ باوجود زخمی ہونے کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اتفاق کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پھر صحابہ کی جماعت نے کفار کا تعاقب کیا، 8 میل تک ان کا تعاقب کیا، اور وہ کافر جو ہے پھر بھاگ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کی جماعت کو ایک تجارتی قافلہ مل گیا۔ اب صحابہ چونکہ تاجر آدمی تھے، انہوں نے اس تجارتی قافلے سے تجارت کا مال خریدا اور آ کر جو ہے اس کو فروخت کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نفع دیا۔ تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کیا ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ صحابہ کی جماعت لوٹی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ لوٹی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے مال تجارت میں سے اللہ رب العزت کو نفع دیا، اور پھر جو ہے کافر بھی بھاگ گئے اور مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان بھی اٹھانا نہیں پڑا۔ تو اللہ رب العزت اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ، کہ وہ صحابہ کی جماعت اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ لوٹی، اور ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی انہوں نے راضی اور خوشنودی بھی حاصل کر لی۔ اس لیے کہ صحابہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہم نے کافروں کا تعاقب کرنا ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے تھکے ہوئے ہیں، ہم زخموں سے چور ہیں، ذرا تھوڑا سا آرام کر لیں، بلکہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو سارے صحابہ جو ہے تیار ہو کہ ہم جو ہے جنگ کے لیے چلیں گے، ان کا تعاقب کریں گے۔ اسی کو کہتے ہیں اتباع، کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی کوئی طبیعت کے ناموافق بات آئی، فوراً جو ہے احکامات کو چھوڑنا شروع کر دی، کہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، اللہ رب العزت رحیم غفور الرحیم ہے۔ بھئی غفور الرحیم اس وقت ہے جب ہم کام کریں گے، اگر ہم نے سرے سے کام ہی نہ کیا پھر کہیں گے غفور الرحیم، یہ نہیں ہے، یہ ایک قسم کی ہٹ ڈرمی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جب ہم کام کر کے اللہ کے پاس جائیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے بس میں یہ تھا، ہم نے یہ کر لیا، بس اب اس کے اندر تو نے ہمیں رضا اپنی دینی ہے۔ انہیں کہ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ایک فریضہ چھوڑ رہا ہے اور ساتھ یہ سہارا لے رہا کہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ بھی اللہ کی بخشش کا وعدہ اس وقت ہے جب ہم جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہم کام کر کے جائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، پھر اللہ کی رحمت پر ہم نے اپنا بھروسہ رکھا۔ جب ہم سرے سے نماز نہیں پڑھتے پھر کہتے کہ اللہ بخشے گا، نہیں، اللہ اس وقت بخشے گا جب ہم جو ہے کام کر کے جائیں۔ ہاں اس کام میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ جس طرح ہمیں اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں نماز، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی نماز پڑھے، ہر کسی کا دھیان جو ہے باہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے اندر خود بخود کسی چیز کا خیال نہیں لے کے آنا، اگر خود نہیں لے کے آنا، اگر خود بخود آ جائے تو اس کو بگانا نہیں ہے۔
جو آ جائے اس کو بگانا نہیں ہے، خود لے کے نہیں آنا۔ اس لیے کہ جب آپ اس خیالات کو بگانے کی کوشش کریں گے، خیالات سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر بھی آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک آدمی کی نماز بھی قبول ہوگی، پوری جماعت کی نماز قبول ہوگی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور ویسے بھی 27 گنا ثواب زیادہ ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی مل گیا کہ ہم نے سے کسی کی نماز، کوئی تو ہے وہ اللہ کا بندہ جس کی اللہ رب کوئی سجدہ قبول کر لے گا، کسی کا قیام قبول کر لے گا، تو جب کسی کی نماز قبول ہوگی ساری جماعت کی نماز قبول ہوگی۔ اس لیے کوشش کیا کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ آگے اللہ رب نے فرمایا کہ صحابہ نے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل کر لی اور دنیا کا مال بھی حاصل کر لیا۔ یہ دنیا کا مال حاصل کرنا یہ ممنوع نہیں جب تک اللہ کے احکامات پر عمل رہتا ہے، عمل پیرا رہتا ہے۔ اگر اس دنیا کے مال کو کمانے میں شریعت کے احکامات ڈھونڈتے ہیں پھر یہ ممنوع ہے۔ جیسے کسی بزرگ نے مثال دی ہے کہ کشتی اگر پانی پر چلتی رہے تو پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا سراخ ہو جائے، پانی اندر جانا شروع ہو جائے تو پھر وہ پانی نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح مال کمانا یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن جب مال کی محبت دل کے اندر چلی جاتی ہے پھر یہ ممنوع ہے۔ یہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ یہ ہو، اتنا مال ہو جائے، یا گن گن کے رکھ، پھر یہ ممنوع ہے۔ وغیرہ جو ہے جیسے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں شمار کی 30ویں پارے میں، ان میں سے یہ بھی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو بنایا اس لیے تاکہ تم جو ہے اپنی معیشت حاصل کر سکو۔ دن کا مقصد ایک یہ بھی بیان کیا ہے، جس طرح رات کا مقصد نیند بیان کیا ہے کہ تاکہ تم سارے دن کی تھکاوٹ اتار سکو، اسی طرح دن کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے معیشت کمانے کا ذریعہ بتایا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب دل میں محبت مال کی نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت ہو، ایک میں دنیا کی محبت ہو۔ تو اس طرح ایک ہی دل ہے، یا تو اس میں اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اگر اللہ کی محبت دل میں آ گئی پھر اللہ رب العزت دنیا کی کمی نہیں چھوڑے گی۔ دنیا جو مقدر کی وہ ملنی ہے، پھر اللہ رب الاسباب خود پیدا فرمائیں گے جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، باوجود ان کے کہ وہ زخمی تھے، زخموں سے چور تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا۔ پھر اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی دیا، دنیا کا مال بھی دیا اور اپنی خوشنودی بھی دی۔ تجارت قافلے سے ملاقات ہوئی، ان سے مال خریدا، آ کر فروخت کیا، اللہ رب العزت ان کو بہت زیادہ نفع دیا۔ اور اسی طرح اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جیسے کل بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ایک قافلہ جو ہے اس میں سے ایک آدمی کو تیار کیا جو تجارتی قافلہ تھا، کہ اس کو لالچ دیا کہ ہم آپ کو 20 اونٹ دیں گے۔ اس زمانے میں اونٹ ایسے تھے جیسے آج کل پراٹو، کیونکہ وہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو اس لیے جیسے کوئی آج کے آپ کو کہے کہ میں آپ کو 20 پراٹو دوں گا یا 20 گاڑیاں دوں گا، یہ آپ نے کام کرنا، تو اس آدمی کو بیچ جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ روک ڈالتے قریش کفار کا۔ تو اللہ رب العزت نے کہ انما ذالکم الشیطان، وہ شیطان تھا، وہ شیطان کو انہوں نے آپ کو تک بھیجا تھا، وہ اپنے ساتھیوں سے ڈراتا تھا کہ وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں ہے، فلا تخافوہم، ان سے ڈرنا نہیں ہے، مخافون، مجھ سے ڈرو۔ یہ نہ ہو کہ ان سے ڈر کر جو ہے آپ جو ہے شریعت کے احکامات چھوڑ دو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دو، بلکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور میرے احکامات کو ماننا ہے۔ وخافون، پھر آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پیچھے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کی ذات پر آپ کا بھروسہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان ہے، یقین ہے، پھر آپ کو کوئی طاقت دنیا کی ایسی جو آپ کو شکست دے سکے۔ تو اس لیے اللہ رب نے اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی کہ مجھ سے ڈرنا، کافروں سے ڈرنا، فلا
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر مجھ سے ڈرو۔ کافروں کی جتنی بھی بڑی تعداد ہو، اللہ رب آپ کو پتہ نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں کئی واقعات ایسے ہیں، طالوت اور جالوت کا واقعہ، مسلمان 313 ہیں اور جو لشکر ہے وہ 1,00,000 کا ہے، اللہ رب نے 1,00,000 کے لشکر پر فتح دی۔ اور اسی طرح غزوہ بدر میں 313 ہیں، ادھر 1000 ہے، اور اسی طرح غزوہ موتا میں چند ہزار صحابہ، 1,00,000 کا لشکر ہے، اللہ رب نے فتح دی۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ان کو تم مومنین، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا پر یقین ہے، آپ کا اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر آپ کو یقین ہے، پھر اللہ رب کبھی آپ کو شکست نہیں دے گا۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی یقین ہے، باتوں کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بتائیں، اس سے شیطان بھاگتا ہے، تو پھر شیطان کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یقین کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرط یہی لگائی ہے کہ تم اگر دشمنوں پر فتح چاہتے ہو تو ایمان چاہیے۔ تو آج بھی ہمارے لیے بھی یہی ہوگا، ہم ایمان اللہ کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر جتنا ہمیں یقین ہوگا، اللہ رب العالمین اتنی ہمیں دشمن پر فتح دے گا۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔